الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى آمنت بالله صدق الله العظيم۔ عزیزان محترم، قابل تکریم نمازی بزرگوں عزیزوں، میں سب سے پہلے تکمیل قرآن پر محترم جناب حافظ عبدالاحد صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا، اور قرآن سننے پر آپ تمام احباب کو مبارکباد پیش کروں گا۔ خلاق عالم حافظ صاحب کا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور میں حافظ عاصم حنفی صاحب کو بھی تکمیل قرآن پر مبارکباد پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو عالم بنائے، باعمل بنائے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ عزیزان محترم، آج کی مجلس بے مثال مجلس ہے۔ مجلسیں بہت ہیں، مسجد کے گیٹ سے آپ باہر نکلیں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے۔ کسی چوک میں آپ چلے جائیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے۔ کسی بازار میں جائیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے۔ کسی شہر میں چلے جائیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے۔ میں ہر مجلس کی بات نہیں کر رہا، اس مجلس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو آج کی ہماری مجلس ہے، اس جیسی مجلس کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ بے مثال مجلس ہے۔ کسی نے کہا مولانا یہ بھی مجلس ہے، وہ بھی مجلس ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا اس مجلس کے پاس ایک نسبت ہے، جو نسبت اس مجلس کے پاس ہے وہ اس مجلس کے پاس نہیں ہے، وہ اس مجلس کے پاس نہیں ہے، وہ شہر کی مجلس کے پاس نہیں ہے، علاقے کے مجلس کے پاس نہیں ہے۔ اس مجلس کے پاس جو نسبت ہے وہ کسی اور مجلس کے پاس نہیں ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نسبت کی وجہ سے عظمت ملتی ہے، نسبت کی وجہ سے رفعت ملتی ہے، نسبت کی وجہ سے بلندی ملتی ہے، نسبت کی وجہ سے شان ملتی ہے، نسبت کی وجہ سے بلندی ملتی ہے، نسبت کی وجہ سے مقام ملتا ہے، نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو آج کی جو مجلس ہے اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، قرآن کی نسبت رحمان کے ساتھ ہے۔ اس جیسا رب کوئی نہیں، قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، مجلس قرآن جیسی مجلس کوئی نہیں ہے۔ زور سے اور زور سے جاگ کر بولیں گے، زندوں کی طرح بولیں گے، غیرت سے بولیں گے۔ جی ہاں، نسبت بڑی چیز ہوتی ہے نا، کہ آپ کی نسبت بڑی ہے۔ کسی نے کہا نسبت کیا ہے؟ میں نے کہا مولانا نسبت کی آپ کو کیا بتاؤں، میں نے 2 رومال خریدے، میں نے 2 کپڑے خریدے، لی مارکیٹ سے خریدے، ایک ہی آدمی سے لیے، ایک ہی شخص سے لیے، ایک ہی فرد سے لیے، ایک ہی دکاندار سے لیے، 2 کپڑے لیے، ایک کپڑے کو رومال بنایا، ایک کپڑے کو قرآن کا جزدان بنایا۔ ایک ہی شہر سے 2 کپڑے خریدنے کے بعد ایک کو اپنے استعمال میں لایا، ایک کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ 3 دن کے بعد ایک آدمی نے مسجد میں قدم رکھا، سیدھا الماری کے پاس آیا، الماری سے قرآن نکالا، قرآن سے جزدان اتارا، اتار کر سینے سے لگایا،
پھر آنکھوں سے لگایا، پھر اس کو چوما، میں نے روکا، میں نے کہا رک، وہ بھی کپڑا ہے، یہ بھی کپڑا ہے، وہ بھی میں نے خریدا، یہ بھی میں نے خریدا، ایک ہی دکان سے، ایک ہی بازار سے، ایک ہی مارکیٹ سے، ایک ہی آدمی سے میں نے خود خریدے ہیں، یہ بھی کپڑا ہے، وہ بھی کپڑا ہے۔ میرا رومال اٹھا، سینے سے لگا، آنکھوں سے لگا، پھر اس کو چوم۔ اس آدمی نے کہا مولانا کپڑا یہ بھی ہے، کپڑا وہ بھی ہے، نسبت کا فرق ہے۔ میں نے کہا کیا فرق ہے؟ کہا اس کپڑے کی نسبت تیرے ساتھ ہے، اس کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی تو قرآن نے کپڑے کو کپڑوں کا سردار بنا دیا۔ نسبت بڑی چیز ہو، نسبت بولو نا یار، نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ میں باہر سے آیا، میں مہمان چلا گیا کسی دوست کے ہاں، مجھے صوفے پہ بٹھایا، میں جا کر صوفے پہ بیٹھ گیا، قیمتی لکڑی تھی، اس پر جا کر میں بیٹھ گیا۔ وہاں سے اٹھا، سامنے ایک لکڑی پڑی تھی، میں اس کے اوپر سے گزرنے لگا، گھر والے نے روکا، کہا مولانا نہیں، اس لکڑی کے اوپر سے جانے کی اجازت بولو۔ میں نے کہا عجیب آدمی ہے، یہ ادنا لکڑی ہے، اعلیٰ لکڑی صوفہ جس پر تو نے بٹھایا، اس کے اوپر سے گزرنے کی اجازت نہیں۔ کہنے لگا مولانا لکڑی وہ بھی ہے، لکڑی یہ بھی ہے، یہ ادنا لکڑی ہے لیکن نسبت بڑی ہے، اس میں بچے قرآن رکھ کر پڑھتے ہیں، اس نسبت نے اس لکڑی کو لکڑیوں کا سردار بنا دیا ہے۔ نسبت کے کیا کہنے، نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ بات نسبت کی ہے تو آؤ نسبت کو لے کر آگے چلیں۔ نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہ جو رمضان المبارک ہے، یہ 11 مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ مہینے تو اور بھی ہیں، سارے مہینے میرے رب کے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم۔ رب کائنات اعلان کرتے ہیں جب رب کائنات نے زمین بنانے کا ارادہ کیا، آسمان بنانے کا ارادہ کیا، ہواؤں کو چلانے کا ارادہ کیا، فضا بنانے کا ارادہ کیا، خلا بنانے کا ارادہ کیا، جمادات نباتات بنانے کا ارادہ کیا، گلستان سجانے کا ارادہ کیا، پوری کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا، تو رب کائنات نے اعلان کیا کہ دنیا والوں میں سال بناؤں گا، پہلے دنیا بناؤں گا، پھر سال بناؤں گا، سال کے 12 مہینے بناؤں گا۔ تو یہ 12 مہینے میرے رب کے ہیں، محرم بھی میرے رب کا ہے، رمضان بھی میرے رب کا ہے، شوال بھی اللہ کا ہے، رمضان بھی اللہ کا ہے، شعبان بھی اللہ کا ہے، رمضان بھی اللہ کا ہے۔ لیکن جو عظمت رمضان کے پاس ہے محرم کے پاس نہیں، شعبان کے پاس نہیں، شوال کے پاس نہیں، ذی قعدہ کے پاس نہیں، ذی الحجہ کے پاس نہیں۔ کسی نے کہا مولانا مہینہ یہ بھی ہے، مہینہ وہ بھی ہے، 30 دن ان کے بھی ہے، 30 دن ان کے بھی ہے، 29 دن ان کے بھی ہے، 29 دن ان کے بھی ہے، مہینہ وہ بھی ہے، مہینہ یہ بھی ہے۔ آخر اس کو عظمت کیوں حاصل ہے؟ رمضان شروع ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ رمضان شروع ہوتا ہے، روزانہ افطار کے وقت کروڑوں انسانوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، روزانہ سحری کے وقت کروڑوں انسانوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ جی ہاں، رمضان شروع ہوتا ہے، نفل کا ثواب فرائض کے برابر ملتا ہے، ایک فرض کا ثواب
70 फराइज के बराबर मिलता है। किसी ने कहा मौलाना महीना ये भी है, महीना वो भी है जो अजमत रमजान को हासिल है, 11 महीनों को हासिल क्यों नहीं? मैंने कुरान से पूछा रमजान को अजमत क्यों मिली? जवाब मिला रमजान के पास एक निस्बत है जो शव्वाल के पास नहीं है, मुहर्रम के पास नहीं है, शाबान के पास नहीं है, किसी महीने के पास नहीं है। मैंने कहा वो निस्बत क्या है? कहने लगा रमजान में कुरान आया, कुरान की निस्बत रमजान से, रमजान की निस्बत कुरान से जुड़ गई, तो कुरान ने रमजान को 11 महीनों का सरदार बना दिया। जी हाँ, निस्बत बड़ी चीज है। निस्बत थक गए हो, थक गए हो तो उलमा की कमी नहीं है इंशाअल्लाह। उलमा के हवाले से, कारियों के हवाले से, हाफिजों के हवाले से हम खुद कफील हैं। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास माल की कमी हो सकती है, दौलत की कमी हो सकती है, लेकिन हमारे पास उलमा और हाफिजों की कमी। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। और इन उलमा की मौजूदगी में कहाँ आदमी बोर होता है। आप तो ऐसे कुरान से आपकी दिल लगी है, आपकी निस्बत है, आप तो चाहते होंगे कि फजर की नमाज तक ये जलसा चलता रहे। यही चाहते, यही चाहते, लेकिन नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत थोड़े वक़्त में आपको हम फारिग करेंगे। बात निस्बत की हो रही थी। निस्बत बड़ी चीज़ है। देखो ना, लैलतुल क़द्र एक रात है। क्या है? रात है या दिन है? वो भी रात है, लेकिन एक रात हजारों महीनों से आला है। किसी ने पूछा रात वो भी है, रात ये भी है, ये उसको अजमत क्यों मिली? जवाब मिला उस रात में कुरान आया, उस रात की निस्बत जुड़ गई कुरान से, तो कुरान ने उस एक रात को हजारों महीनों से आला बना दिया। निस्बत आपको क्या बताऊं, जब कुरान से निस्बत नहीं थी, मैंने पूछा ये कौन है? जवाब मिला ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, बिन अब्दुल मुत्तलिब है, बिन हाशिम बिन अब्दी मना बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लिबई बिन गालिब बिन फियर बिन किनाना बिन हुजैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मजर बिन नजार बिन माद बिन आदनान है। कुरान आया नहीं था, फिर जब कुरान आया मैंने पूछा ये कौन है? जवाब मिला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मैंने कहा ये तो जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला थे। क्या आराम से बैठ जाओ, पहले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला थे, कुरान के आने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गए हैं। अरे निस्बत तुम्हें क्या बताऊँ। मैंने पूछा ये कौन है? जवाब मिला कि ये उमर है। कुरान आया नहीं था, मैंने पूछा ये कौन है? जवाब मिला अबू बकर है। फिर जब कुरान आया मैंने पूछा ये कौन है? जवाब मिला सिद्दीक अकबर है। मैंने कहा ये तो अबू बकर थे। कहा पहले अबू बकर थे, कुरान से जुड़ गया तो कुरान ने अबू बकर को सिद्दीक अकबर बना दिया। कुरान आया नहीं था, मैंने पूछा ये कौन है? जवाब मिला कि उमर है। मैंने कहा फिर जब कुरान आया मैंने पूछा ये कौन है? जवाब मिला फारूक आज़म है। मैंने कहा ये तो उमर थे। कहा कुरान आने से पहले उमर थे, कुरान ने बदल कर फारूक आज़म बना दिया है। मैंने पूछा ये कौन है? कहा ये उस्मान है। कुरान आया, पूछा कौन है? जवाब मिला कामिलुल ईमान है। मैंने कहा उस्मान थे। कहा पहले उस्मान थे, कुरान से जुड़ गया है, कामिलुल ईमान बना दिया है। पहले मैंने पूछा कौन है? कहा अली है। कुरान आया, मैंने पूछा कौन है? कहा असदुल्लाहिल गालिब है। मैंने कहा ये अली थे। कहा पहले अली थे, कुरान से जुड़ गया तो कुरान ने शेर खुदा बना दिया है। जी हाँ, निस्बत के क्या कहने। कुरान आया नहीं था, अरब वालों के बारे में पूछा ये कौन है? मुझे जवाब मिला जुहलाए अरब हैं। जुहलाए, वह निस्बत कुरान देख, बात निस्बत की है ना। फिर जब कुरान आया मैंने पूछा ये कौन है? जवाब मिला ये वो लोग हैं, ये अल्लाह से राजी हैं, अल्लाह इनसे राजी है।
میں نے کہا جہلائے عرب تھے، کہا قرآن سے پہلے تو تھے، قرآن نے آ کر ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بنا دیا۔ جی ہاں، نسبت بڑی چیز ہے۔ میں نے خطبے میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھی، اس میں بھی نسبت کا تذکرہ ہے۔ اب توجہ کرنا، یہ نسبت کیا ہے؟ قرآن اعلان کرتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ یہاں نسبت کا تذکرہ ہے۔ قرآن کہتا ہے صحابہ کے دو طبقے ہیں جن کی نسبت نبی سے جڑی ہے، ان کے دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے ان کو نسبت مل گئی، پہلے مل گئی۔ ایک طبقہ وہ ہے ان کو نسبت مل گئی، بعد میں ملی۔ ایک طبقہ وہ ہے ابتدائے اسلام میں وہ نبی کے صحابی بنے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے بعد میں آئے نبی کے صحابی بنے۔ پہلے والوں کے پاس بھی نسبت ہے، بعد والوں کے پاس بھی نسبت ہے۔ پہلے والے بھی صحابی ہیں، بعد والے بھی صحابی ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ جو پہلے آئے ان کو نسبت پہلے ملی، جو پہلے آئے ان کو نسبت پہلے بھی ملی، زیادہ بھی ملی۔ جو بعد میں آئے نسبت بعد میں ملی، کم ملی۔ پھر میں نے پوچھا وہ پہلے آئے یہ بعد میں آئے، ان کے پاس نسبت زیادہ، ان کے پاس نسبت کم ہے۔ صحابی وہ بھی ہیں، صحابی یہ بھی ہیں، بتاؤ ان میں فرق کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اولئک اعظم درجہ، جن کو نسبت پہلے ملی ہے، زیادہ ملی ہے، بعد میں آنے والوں سے ان کے درجات بہت بلند ہیں۔ بعد میں آنے والے اگرچہ صحابی ہیں، پہلے آنے والے صحابی کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ میں نے کہا اچھا، نسبت کی وجہ سے پہلوں کا مقام اتنا بلند ہے، بعد میں آنے والا صحابہ ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن یہ تو بتاؤ بعد میں ان لوگوں کے بعد جو لوگ آئے وہ صحابی نہیں ہے، بتاؤ وہ ان کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں؟ جواب ملا کہ نہیں۔ سارے کتبوں کو لے آؤ، ابدالوں کو لے آؤ، ولیوں کو لے آؤ، علماء کو لے آؤ، بخاری کو لے آؤ، امام مسلم کو لے آؤ، امام نسائی کو لے آؤ، امام ابن ماجہ کو لے آؤ، امام اعظم کو لے آؤ، امام شافعی کو لے آؤ، امام مالک کو لے آؤ، امام احمد بن حنبل کو لے آؤ، پیران پیر کو لے آؤ، علی حجویری کو لے آؤ، معین الدین چشتی کو لے آؤ، ان ساروں کو لے آؤ۔ ان کی عظمتیں ایک دوسرے کے اوپر رکھتا چلا جا، رکھتا چلا جا، رکھتا چلا جا۔ ساری کائنات کے ولیوں کو، کتبوں کو، ابدالوں کو، ائمہ کی عظمتوں کو ایک دوسرے پہ اوپر رکھتا چلا جا۔ ساری عظمتوں والے مل کر بھی ایک ادنا صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ جواب ملا ان کے پاس نسبت ہے، ان کے پاس وہ نسبت نہیں۔ صحابہ کے پاس ایک نسبت ہے جو امام بخاری کے پاس نہیں، مسلم کے پاس نہیں، نسائی کے پاس نہیں، ابن ماجہ کے پاس نہیں۔ وہ نسبت کیا ہے؟ انہوں نے یوں اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا ہے۔ کسی نے کہا کہ مولانا بات تو عجیب ہے آپ کی۔ میں نے کہا کیا عجیب ہے؟ کہنے لگا صحابہ بھی انسان، یہی قرآن جو ہم حافظ صاحب کے پیچھے ہم نے سنا، صحابہ بھی یہی قرآن پڑھتے تھے۔ یہی پڑھتے تھے کوئی اور پڑھتے؟ زور سے، زور سے۔ آج وہی قرآن ہمارے پاس ہے یا کوئی اور قرآن ہمارے پاس؟ ایک طبقہ اٹھا، ان سے ہم نے پوچھا تمہارے پاس قرآن ہے؟ کہنے لگا 1450 سال کے بعد اب ہمیں اصلی قرآن ملا ہے۔ اب ہمیں اصلی بولو۔ میں نے کہا اچھا تمہارے پاس ہے لے آؤ۔ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کدھر ہے؟ کہنے لگا ابھی ہمیں اصلی قرآن ملا ہے۔ میں نے کہا لے آؤ دکھاؤ۔ کہنے لگا وہ تو ہم تحقیق کے لیے بیچ چکے ہیں۔ میں نے کہا کہاں؟ مکے میں؟ کہنے لگا نہیں۔ مدینے میں؟ کہنے لگا نہیں۔ ائمہ کے پاس؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کہاں بھیجا ہے؟ کہنے لگا برطانیہ میں انگریزوں کے پاس بھیجا ہے۔
کہتا ہے وہ تحقیق کر کے ہمیں دیں گے کہ یہ اصلی قرآن ہے۔ میں نے کہا لعنت ہے تمہارے چہرے، تمہارے عقیدے پر، اور تمہارا جو قرآن ہے اس کی گواہی تو انگریز دے گا، ہمارے پاس جو قرآن ہے اس کی گواہی محمد الرسول اللہ نے دی، ابو بکر نے دی ہے، عمر نے دی ہے، عثمان نے دی ہے، علی نے دی ہے، معاویہ نے دی ہے، حسن نے دی ہے، حسین نے دی ہے، باقر نے دی ہے، جعفر نے دی ہے، قاسم نے دی ہے، ائمہ نے دی ہے، نیک لوگوں نے دی ہے۔ اس دور میں بھی لوگوں کے سینے میں تھا، آج بھی ہمارے بچوں کے سینوں میں ہے۔ کہتا ہے ہمیں ابھی اصلی قرآن ملا ہے۔ میں نے کہا اب بھی تمہیں نہیں ملا ہے، اور تم بے ایمانوں کو ملے گا بھی نہیں، ملے گا بھی، زور سے ملے گا بھی۔ میں نے کہا صرف قرآن کی بات کرتے ہو، ہمارے پاس تو کلمہ بھی اصلی ہے، بولو الحمدللہ ہے۔ ہمارے پاس نماز بھی اصلی ہے، روزہ بھی اصلی ہے، جہاد بھی اصلی ہے، سنت بھی اصلی ہے، داڑھی بھی اصلی ہے، طریقہ بھی اصلی ہے، مسجد بھی۔ میں نے کہا صرف قرآن نہیں، تمہارا تو کلمہ بھی 2 نمبر ہے، عقیدہ بھی 2 نمبر ہے، نظریہ بھی 2 نمبر ہے۔ ہم یہ کہتے تھے، لوگ مانتے نہیں تھے۔ ایک طبقہ اٹھا کہنے لگا یہ جو JDC والے ہیں، آج کل یہ موضوع بڑا چلا ہوا، یہ جو JDC والے ہیں، یہ جو ظفر عباس ہے، داڑھیوں والے اور پگڑیاں باندھ کر شتر مرغ کھانے ادھر جا رہے ہیں، شتر مرغ کھا رہے ہیں، دیندار لوگ وہاں جا کر شتر مرغ کھاتے ہیں، کھا کر باہر آ کر کہتے ہیں ظفر عباس بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ظفر عباس بھائی تمہارا بھائی ہوگا، ہمارا بھائی نہیں ہے۔ ابو بکر کا بھائی واللہ، ابو بکر کا بھائی واللہ، ابو بکر کا منکر واللہ میرا بھائی نہیں ہے، عمر کا منکر میرا بھائی نہیں ہے، عثمان کا منکر میرا بھائی نہیں ہے، علی کا منکر میرا بھائی نہیں ہے، قرآن کو غلط کہنے والا میرا بھائی تیرا۔ ہم نے پہلے دن کہا، ڈنکے کی چوٹ کہا، سرے عام کہا، میرے 10 رمضان سے لے کر آج بھی میرا نیو کراچی میں پروگرام تھا، میں نے تمام پروگراموں میں آخر میں آ کر اس JDC کے فتنے کے حوالے سے قوم کو بتایا ہے۔ کوئی مانے نہ مانے وہ الگ مسئلہ ہے، ہم چیختے رہے، چلاتے رہے کہ یہ فتنہ ہے، یہ تم سے زکوٰۃ لے کر، تمہارا فطرہ لے کر لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہا۔ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب جب ظفر عباس کا چہرہ سامنے آیا، اب لوگ کہتے ہیں انفو صاحب آپ سچ کہتے ہیں۔ میں نے کہا ہم کہتے ہی سچ ہے، ہم پیدائی اللہ کے فضل سے سچ کے لیے ہو، سچ ہم بولیں گے چاہے سامنے والا راضی ہو یا ناراض ہو۔ کیا ہوا؟ 1 ہفتہ پہلے کراچی سے ایک لڑکی دعا زہرا لاپتہ ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے نا؟ نہیں پتہ؟ ایسی باتوں کا تو ہمیں جلدی پتہ ہوتا ہے، قرآن کھولیں گے نہیں تو ظاہر بات ہے انہی چیزوں میں ہم لگے ہوتے ہیں، یہ تو ہمیں اچھی طرح پتہ ہو۔ 1 ہفتہ پہلے دعا زہرا گھر سے لاپتہ ہو گئے، اور آپ حیران ہوں گے یہ رمضان کے 10 دنوں کے اندر کراچی سے 3 لڑکیاں بھاگی ہیں اور تینوں پنجاب چلی گئی ہیں، وہاں جا کر انہوں نے شادیاں کر لی۔
میں نے ایک جلسے میں کہا پتہ نہیں کراچی میں لڑکے ختم ہو گئے یا مر گئے جو ساری لڑکیاں پنجاب جا رہی ہیں۔ خیر یہ دعا زہرا نامی لڑکی لاپتہ ہو گئی گھر سے، ہونے کے بعد یہ JDC کا جو بڑا ہے ظفر عباس، ایک اور آدمی ہے جس کا نام ہے وسیم بادامی، اور اس کا تعلق بھی مخصوص فرقے کے ساتھ، یہ RY چینل میں کام کرتا ہے۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، بھائی لڑکی تمہاری باغی ہے، بیچارہ مفتی ارشد کا اس میں کیا قصور ہے، مولانا حمید کا اس میں کیا قصور ہے، کسی مسجد کے امام کا کیا قصور ہے، کسی مدرسے کا کیا قصور ہے۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، منصوبہ یہ بنایا، وہاں سے لڑکی کی ماں کو بلایا، باپ کو بلایا، ظفر عباس بیٹھ گیا، ARY چینل پہ یہ آپ کا وسیم بادامی بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد ملک میں فرقواریت کو ہوا دینے کی کوشش، اور اس لڑکی کے لاپتہ ہونے پر مساجد پر بھونکا گیا، مدارس پر بھونکا گیا، مؤذنین، خادمین، ائمہ دین، ائمہ مساجد کے خلاف بولا گیا۔ کہا کہ ہم اس مسجد میں گئے، انہوں نے کہا نام اعلان کرو، بچی گم ہے، ہم نے نام دیا، انہوں نے نام دیکھا، نام تھا دعا زہرا، کہتے ہیں نام دیکھ کر کہا کہ ہم اس کا اعلان نہیں کرتے۔ میں نے کہا بے ایمانو، ہماری بیٹیوں کے نام زہرا بھی ہے، فاطمہ بھی ہے، عائشہ بھی ہے، ہمارے بچوں کے نام علی بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، عمر بھی ہے، صدیق بھی ہے، زہرا بھی ہماری ہے، فاطمہ بھی ہماری ہے، عائشہ بھی ہماری ہے۔ انہوں نے جھوٹ بولا، اس شہر کراچی کے امن کو خراب کرنے کی کوشش، سنی شیعہ فسادات کرانے کی کوشش کی، فرقواریت کو ہوا دی۔ کہا کہ ہم مساجد میں گئے، مخصوص طبقے سے تعلق کی وجہ سے انہوں نے ہماری بچی کا اعلان نہیں کیا۔ وہ منحوس شکل والی عورت وہ رو رہی ہے، اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر رہی ہے، پورے شہر میں نہیں، آج کل تو پوری دنیا ایک گاؤں ہے نا، جب یہ میڈیا میں چلا تو ہر کوئی علماء کو گالیاں دے رہا، مساجد کو، مدارس کو، یہ ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ کرتے ہی ایسے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ ہوا، ہم خاموشی کے ساتھ دیکھتے رہے۔ اس کے ایک ہفتے کے بعد اللہ جزائے خیر دے اداروں کو اور پنجاب پولیس کو، انہوں نے لڑکی برآمد کر لی۔ لڑکی سامنے آ گئی، آ کر اس نے کہا کہ میں اغوا نہیں ہوئی، ذاکر نے متے کے فضائل بتائے تو میں فضائل حاصل کرنے کے لیے لاہور آ گئی۔ متع کے فضائل تمہارے ذاکر بیان کریں، تمہارے بڑے بیان کریں، اور وہ متع کے فضائل حاصل کرنے کے لیے گھروں سے بھاگے۔ تم الزام ہمیں دو، الزام مولویوں کو دو، الزام مساجد کے ائمہ کو دو، فضائل تم بتاتے ہو نا، تم بتاتے ہو کہ جو ایک دفعہ منہ کالا کرے وہ حسین کے، حسن کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ فضائل تم نے بتائے، تمہاری کتابوں میں تم نے یہ فضائل بتائے، پھر یہ لڑکی بھاگے گی نہیں تو کیا کرے گی؟ اس لڑکی نے کہا کہ میری ماں کو بھی پتہ تھا، میرے باپ کو بھی پتہ تھا، سب کو پتہ، اور یہ ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، میں تو اس وقت بچہ تھا، غالباً سن 86 کی بات ہے، میں اس وقت حفظ کر رہا تھا۔ آپ میں جو بزرگ ہیں ان کو یاد ہوگا، اس شہر کراچی میں مہاجر پٹھان کی لڑائی ہوئی، یاد ہے آپ میں سے بزرگوں کو؟ اور ایسی لڑائی ہوئی، مسلمانوں نے ایک دوسرے کو جلایا، کراچی میں کرفیو لگ گیا، اور بزرگوں کو یہ بھی یاد ہوگا۔ اور وہ جو لڑائی چلی تھی وہ بھی ایک لڑکی کے نام پہ چلی، ایک لڑکی کے نام پہ چلی تھی۔ اس لڑکی کا تعلق بھی مخصوص فرقے سے تھا۔ جب ایک گاڑی لگی اس کو اور وہ لڑکی مر گئی، اس طبقے نے اس کو اٹھایا کہ پٹھانوں نے اس کو زبردستی مارا ہے،
اس پر لڑائی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کتنی جانیں چلی گئی، کتنا خون اس شہر میں بہا، اور کوئی نہیں سوچتا اس کے پیچھے یہی طبقہ تھا۔ وہ مرنے والی لڑکی، غالباً اس کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ اس کا تعلق بھی اسی فرقے سے تھا۔ اب یہ جو لڑکی ان کے گھر سے بھاگی ہے، اس کا بہانہ بنا کر یہ شہر کو پھر خون، آگ و خون کی طرف لے جانا چاہ رہے تھے۔ اللہ